الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور ایمان کے ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، ایسا موضوع جسے سمجھنے کے بعد کوئی عورت خود کو معمولی نہیں سمجھے گی۔ یہ موضوع ہے عورت کا اسلامی کردار۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت عطا کی جو کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے کہا بیٹی رحمت ہے۔ اسلام نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں بنا کر جنت قدموں کے نیچے رکھی، بیٹی بنا کر رحمت قرار دیا، بہن اور بیوی بنا کر عزت و سکون کا ذریعہ بنایا۔ لیکن افسوس، آج کی عورت نے اپنی اصل پہچان کو بھلا کر دنیاوی چمک دھمک کو اپنا لیا۔ آئیے بہنوں، آج ہم ان عظیم عورتوں کی زندگیاں دیکھیں جنہوں نے اپنے کردار سے اسلام کی روشنی کو دنیا میں پھیلایا اور ان کے کردار سے سبق لے کر اپنی زندگیاں سنواریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ یہ عزت عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے بھی ہے۔ پھر فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ بہنوں، غور کیجیے، اللہ نے ایمان کے میدان میں عورت اور مرد کو برابر شریک بنایا۔ یہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ میری پیاری بہنوں، اسلام کی پہلی عورت بلکہ اسلام کی پہلی مومنہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پورا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا تھا، لوگ پتھر برسا رہے تھے، راستوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، اس وقت ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کہتی تھی یا رسول اللہ، آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیا یہ الفاظ کسی عام عورت کے تھے؟ نہیں، یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے ایک تھکے ماندے نبی کے دل کو سکون دیا۔ بہنوں، سوچو اگر آج کی مسلمان عورت بھی اپنے شوہر کو دین پر چلنے کے لیے ایسے ہی سہارا دے تو کتنے گھر جنت کے باغ بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے زخمی ہو کر واپس آئے، جسم خون میں لت پت تھا، دل غم سے بھوچل تھا، گھر پہنچے تو ایک کم سن بیٹی اپنے باپ کے زخم صاف کر رہی تھی۔ یہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روتے ہوئے کہتی تھی ابا جان، یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تسلی دیتے، بیٹی غم نہ کرو، اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں بہنوں، سوچو ایک بیٹی اپنے والد کے دکھ کو دیکھ کر کتنا رو رہی ہے۔ کاش آج کی بیٹیاں بھی والدین کی خدمت کو اپنا فخر سمجھیں، بجائے کہ والدین کو بوجھ سمجھیں۔ اسلام میں عورت کا کردار صرف گھر تک محدود نہیں، بلکہ علم کے میدان میں بھی عورت آگے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المؤمنین ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ استاد امت بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ مسائل میں ان سے پوچھتے، ان کا علم آدھی امت تک پہنچا۔ سوچئے بہنوں، ایک عورت گھر کے اندر بھی روشنی ہے اور علم کے میدان میں بھی چراغ ہے۔ کیا آج ہم اپنی بیٹیوں کو عائشہ جیسا علم دے رہے ہیں یا صرف دنیاوی ڈگری دے کر مطمئن ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار یاد کیا ہے، وہ عورت جو پاکیزگی اور عبادت کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاک کیا اور تمہیں دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی۔ بہنوں، سوچو ایک عورت اپنی عبادت سے اللہ کے ہاں اتنی مقبول
قبول ہو سکتی ہے کہ اس کا نام قیامت تک زندہ رہے؟ کیا ہم بھی اپنی نماز، اپنی حیا، اپنی پاکیزگی کو مضبوط کر کے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتی؟ فرعون کی بیوی آسیہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے محل میں رہنے والی عورت، لیکن ایمان کے سامنے سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب فرعون نے انہیں ایمان چھوڑنے کو کہا تو انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ فرعون نے ان پر عذاب کیا، کیلوں سے باندھ دیا، لیکن وہ کہتی رہیں اللہ کافی ہے، اور اللہ نے ان کی روح کو جنت کی خوشبو میں اٹھا لیا۔ بہنوں، یہ ہے عورت کا ایمان۔ اگر دنیا ہمیں دین چھوڑنے پر مجبور کرے تو کیا ہم آسیہ کی طرح ڈٹ جائیں گے؟ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی نرس کون تھی؟ حضرت رفیدہ۔ وہ زخمی صحابہ کی مرہم پٹی کرتی، پانی پلاتی، خدمت کرتی۔ بہنوں دیکھو، اسلام میں عورت کا کردار صرف گھر کے اندر نہیں بلکہ خدمت خلق میں بھی ہے۔ آج اگر مسلمان عورت اپنے کردار کو پہچان لے تو کتنے ہسپتال، کتنے یتیم خانے، کتنے ادارے جنت کے باغ بن سکتے ہیں۔ حضرت نصیبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں تلوار اٹھائی، اپنے نبی کو بچایا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دین کی راہ میں قربان کیا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ یہ سب عورتیں تھیں، لیکن دین کے لیے پہاڑ جیسا کردار ادا کر گئی۔ آج کی عورت کے لیے پیغام ہے، بہنوں، سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم حضرت خدیجہ کی طرح دین کے لیے قربانی دے رہی ہیں؟ کیا ہم حضرت فاطمہ کی طرح والدین کی خدمت کر رہی ہیں؟ کیا ہم حضرت عائشہ کی طرح علم سیکھ رہی ہیں؟ کیا ہم مریم کی طرح عبادت گزار ہیں؟ کیا ہم حضرت آسیہ کی طرح ایمان پر ڈٹی ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف فیشن، موبائل اور دنیاوی چمک کو بنا لیا ہے؟ بہنوں، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان عورت اپنی عزت، اپنی حیا، اپنا ایمان پہچانے۔ بہنوں، یہ وہ نسخہ ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ گھر میں ماں بن کر بچوں کو دین سکھائیں، گھر میں ماں بن کر بچوں کو دین سکھائیں، بیٹی بن کر والدین کی خدمت کریں، بہن بن کر بھائی کا سہارا بنے، بیوی بن کر شوہر کا حوصلہ بڑھائیں۔ یقین مانو، اگر مسلمان عورت اپنا کردار ادا کرے تو امت کا مستقبل سنور جائے گا۔ آئیے آخر میں دعا کریں، یا اللہ عز و جل ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر عطا کر، ہمیں حضرت فاطمہ جیسا ادب عطا کر، ہمیں حضرت عائشہ جیسا علم عطا کر، حضرت مریم جیسی پاکیزگی عطا کر، ہمیں حضرت آسیہ جیسا ایمان عطا کر، ہمیں حضرت رفیدہ جیسا